کو براہ راست لیے چلیں گے گورنر سندھ عمران اسماعیل اور وفاقی وزیر اسد عمر گرین لائن منصوبے کے دورے کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. اور آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ وہ منصوبہ جو 12 سال سے کٹائی میں پڑا ہوا تھا، سست روی کا شکار تھا پہلے، اس کے بعد تو بالکل ہی کام رک گیا تھا، تو وہ صوبے سے ذمہ داری وفاق نے لے لی تھی. پچھلے سال وابڈا کو یہ ذمہ داری لگائی تھی. وابڈا نے اپنے کنسلٹنٹ سے رپورٹ تیار کرا لی ہے، اس کا انجینئرنگ ڈیزائن مکمل ہے، بڈز کے لیے وہ تیار ہے. پچھلے ہی ہفتے پلاننگ منسٹری کے اندر اس کا ریوائز PC1 مل گیا ہے. اگلے 1 ماہ کے اندر انشاءاللہ تعالی حتمی منظوری ہو جائے گی، پھر کانٹریکٹ ایوارڈ ہو جائیں گے، اور اگست ستمبر 2023 میں 26 کروڑ گیلن کراچی کو مہیا کر دیا جائے گا SK4 کے منصوبے کے ذریعے. 2 ریلویز کے منصوبے، ایک جو میرے دل کے بہت ہی قریب KCR کا منصوبہ، اس کا فزیکل انفراسٹرکچر کا کام آپ کو پتا ہے وزیر اعظم نے افتتاح کیا تھا آج سے 2 ماہ پہلے. FWO موبلائز ہو چکی ہے، وہ کام شروع ہو چکا ہے، اور جو نجی سرمایہ کاری کروانی ہے اس کے لیے جو ٹرانزیکشن سٹرکچر ہے وہ آخری منائل کے اندر ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگلے ماہ کے اندر اس کی بھی منظوری ہو جائے گی، اور اس کے بعد ٹینڈر کر دیے جائیں گے اور سرمایہ کاروں کو بلایا جائے گا. اور ابھی سے میں آپ کو کراچی والوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ صرف پاکستان کی کمپنیاں نہیں، پاکستان کے باہر کی کمپنیاں بھی جو ہیں اس KCR کے منصوبے کے اندر دلچسپی لے رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس پہ بھی اگلے سال کام شروع ہو جائے گا. آخری منصوبہ جو ہے فریٹ کوریڈور کا ہے، کراچی پورٹ سے پپری تک فریٹ کے لیے ایک الگ ریلوے کا لائن ڈلنی ہے، جس سے یہ کراچی کی سڑکیں جو ٹریفک سے، کارگو ٹریفک سے، ٹرکوں سے بھری بھی ہوتی ہیں، سڑکیں بھی خراب ہوتی ہیں، شہر کے اندر آلودگی بھی پھیلتی ہے، اور سیفٹی کے لیے بھی خطرہ ہوتا ہے، اس کے اندر خاطر خواہ بہتری نظر آئے گی. اس کے اوپر بھی سمجھ لیں تقریباً وہ منصوبہ KCR سے 1 ماہ پیچھے چل رہا ہے. KCR کا جیسے ہی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے جائے گا کانٹریکٹ، اس کے 1 ماہ کے بعد یہ بھی نجی سرمایہ کاری سے کیا جا رہا ہے منصوبہ، اس پہ بھی کام شروع کروا دیا جائے گا. تو الحمدللہ جو 5 بڑے منصوبے تھے جن کا وزیر اعظم عمران خان نے کراچی سے وعدہ کیا تھا، ان 5 کے اوپر بہت ٹھوس پیش رفت ہو رہی ہے. گرین لائن کا تو آپ کریڈٹ لے رہے ہیں، اور بہت اچھی چیز ہے کہ گرین لائن اب جو ہے وہ وولنریبل ہونے جا رہی ہے. یہ 2016 کا منصوبہ 26 فروری کو شروع ہوا، 1 سال میں یہ 16 ارب روپے کی لاگت سے بننا تھا. یہ منصوبہ تاخیر سے جو ہے وہ مکمل ہو رہا ہے، وہ کہ آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ نے اسے مکمل کروایا، لیکن یہ جو تاخیر ہوئی اس کے اندر اس کی جو پیسوں میں اضافہ تھا وہ ہوا، اس پر یہ جو بیوروکریسی نے یہ سارا کچھ کیا اس پر بھی کچھ آپ کہیں گے؟ نہیں دیکھیں اس میں ہوا کیا 2016 میں فروری میں یہ منصوبہ بنایا گیا. اس وقت جو اوریجنل منصوبہ بنایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ وفاق منصوبہ مکمل کرے گا اور اس کے بعد صوبہ اس کو چلائے گا. خیر وہ 2018 آ گیا، مئی 31 آ گئی، 2 سال 4 ماہ گزر گئے، منصوبہ مکمل نہیں ہو سکا. کام اس کے اوپر ضرور شروع ہوا اس وقت میں، لیکن منصوبہ مکمل تو کیا ہونا. جس وقت وہ 2018 مئی کے 31 کو حکومت ختم ہوئی مسلم لیگ نون کی، نہ کوئی بسوں کا آرڈر پلیس ہوا تھا، نہ کوئی سافٹ ویئر سسٹم کا آرڈر پلیس تھا، نہ پیمنٹ سسٹم کا کوئی آرڈر پلیس تھا، نہ آپریشنز کانٹریکٹ کا کوئی آرڈر پلیس تھا. مطلب ہونا تو دور کی بات، اس کام کو شروع بھی نہیں کیا گیا تھا. اس کے بعد بات چیت یہ ہوئی کہ صرف وفاق اس کو مکمل نہ کرے، کیونکہ عمران خان سمجھتے ہیں کہ کراچی کو کے ساتھ حق تلفی کی گئی ہے. تو پہلی بات تو بھیا مجھے یہ بتائیے کہ ویکسین تو ان سے خریدی نہیں جاتی. تقریریں کر کر کے انہوں نے سارے سندھ کو ہلا کے رکھ دیا، لیکن ایک ٹیکہ نہیں خرید سکتے. یار بس ہی خرید لیتے. ہم سے بس خریدنے کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ کوئی آئین میں کوئی رکاوٹ ہے کہ وہ بس خرید نہیں سکتے؟ دوسری بات یہ جو ان نے دعویٰ کیا ہے نا کہ پیسے ہمارے پاس پڑے وہ ہم نہیں کر رہے، منسٹر صاحب سے بولیں اسد عمر کے ساتھ سب کے آپ کے ذریعے میں ان کو ویلکم کر رہا ہوں. پلیز آئیے ساتھ کھڑے ہو کے ذرا بات کرتے ہیں اورنج لائن پہ ابھی تک کیا ہے. میں پہلے سے جواب نہیں دینا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں ساتھ کھڑے ہو، میں آپ کو جواب دوں گا. اچھا اسد عمر صاحب، احسان اقبال صاحب بھی اس کا افتتاح کرنے آج جا رہے ہیں. ان کا یہ میاں صاحب کے دور میں شروع ہوا تھا تو ان کا بھی وہ بھی افتتاح کر رہے ہیں. کل خان صاحب بھی آ رہے ہیں، آج آپ نے آزمائشی طور پہ شروع بھی کر دی ہے. تو احسان اقبال صاحب کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ احسان اقبال صاحب کی تو اس جو انہوں نے کیا ہے اس پہ ظاہر ہے یہی یاد آتا ہے بیگانے کی شادی پہ عبداللہ دیوانہ. تو وہ عبداللہ دیوانہ انہوں نے کام شروع کیا تھا اس منصوبے کے اوپر، میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھ دیا انہوں نے جو کام کیا تھا. اب اگر ان کے ذہن میں گرین لائن کا منصوبہ یہ تھا کہ ایک ٹریک بچھا دیا جائے اور اس کے اوپر نہ بس ہو، نہ کوئی سافٹ ویئر سسٹم ہو، نہ کوئی پیمنٹ سسٹم ہو، نہ آپریشنز کانٹریکٹ ہو، تو پتہ نہیں شاید ان کے ذہن میں تصور یہ تھا کہ سرجانی سے لوگ بھاگنا شروع کریں گے اس ٹریک کے اوپر اور وہ بھاگتے بھاگتے جو ہیں وہ نمائش پہنچ جائیں گے. اگر یہ منصوبہ ان کے ذہن میں تھا تو واقعی انہوں نے مکمل کر دیا تھا. لیکن یہ جو بس کا منصوبہ ہے
یہ ظاہر ہے اس کا بالکل ابتدا انہوں نے ضرور کی، لیکن اس کا جو اصل کام ہے وہ سارا اس حکومت کے آنے کے بعد ہوا۔ اچھا گورنر صاحب، ایک آخری سوال یہ کہ لوکل گورنمنٹ بھی بہت ایمفسائز کر رہی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، اسپیشلی خان صاحب کے گراس روٹ لیول پہ۔ ابھی کوئی بل آیا تھا، آپ نے اس میں ترمیم کر کے واپس بھیج دیے کہ اس میں کچھ چیزیں ہونی چاہیے۔ فروری کے اندر جو ہے وہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، آپ اور سندھ گورنمنٹ ایک پیج پر نہیں ہے، تو اور وہ انہوں نے جو امینڈمنٹس کیے اس سے تو گراس روٹ لیول پر بالکل بھی جو ہے وہ پاور جو ہے وہ ڈائلیوٹ ہوتی بھی دکھائی نہیں دے رہی۔ کس طرح سے ایک پیج پر آئیں گے، کس طرح سے الیکشن ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، وزیر اعظم عمران خان نے آرٹیکل 148 کے اوپر کورٹ میں گئے ہوئے خود، یہ پاکستان کا پہلا وزیر اعظم ہوگا جو ڈیولیوشن آف پاور کے فیور میں کورٹ میں گیا ہے، اور یہ جو بل آیا تھا یہ آرٹیکل 148 کے بالکل متضادی تھا۔ اس کے اندر میئر کو ڈائریکٹ الیکٹ کیا جا رہا تھا، یعنی ڈائریکٹ سے مراد یہ کہ ان الیکٹڈ آدمی جو ہاؤس کا ممبر نہ ہو وہ میئر الیکٹ ہو سکتا ہے۔ شو آف ہینڈ کو ختم کر کے اس کے اندر سیکرٹ بیلٹ کو ترجیح دی جا رہی تھی، جس سے ہارس ٹریڈنگ میں اضافہ ہوتا ہے۔ کے ایم سی سے اسپتال، اسکول، کالجز لے کے سندھ گورنمنٹ کو دے دیے گئے تھے، ٹیکسز سندھ گورنمنٹ کلیکٹ کرتی، تو اس لوکل گورنمنٹ کا کام ہی کوئی نہیں رہ گیا تھا۔ تو میں نے انہیں یہ ایڈوائز کیا ہے کہ اسے بہتر کرنے کے لیے ان ساری چیزوں کو ایڈریس کریں۔ تو جب تک ڈیولیوشن آف پاور پہ ہم نہیں جائیں گے، ہم پاور یعنی ڈیولیوشن ہوا کیا 18ویں ترمیم کے بعد کہ سینٹر سے آ کے صوبے کو روک گیا اور بے انتہا پاور سارے صوبے کو ٹرانسفر ہو گئے، اور صوبے نے جو نیچے ٹرانسفر کرنے تھے وہ نہیں کیے۔ پی ایس سی ایوارڈ نہیں ہوتا، این ایف سی ایوارڈ تو ہوتا ہے، پی ایف سی ایوارڈ نہیں ہوتا۔ کسی طرح ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ کہاں کا پیسہ کدھر لگنا ہے، کس کی کیا زیادہ ضرورت ہے، بس جو مرضی ہے صاحب کی وہ کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ڈیولیوشن پر ہم جب تک نہیں جائیں گے سسٹم ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اس کے اوپر میں ایک سیکنڈ میں اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں گورنر صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو بل کو مسترد کر کے واپس بھیجا ہے، انہوں نے واقعی میں نمائندگی کی ہے، سندھ کے عوام کے جذبات کی نمائندگی کی ہے، تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور میں ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات آپ ذہن سے نکال دیں کہ سندھ کے عوام، کراچی کے عوام اور باقی سندھ کے عوام جو ہیں وہ اپنے لیے کوئی بھیک مانگ رہے ہیں، یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا آئینی حق ہے، اور جب تک سندھ کی حکومت اس آئینی حق کو پورا نہیں کرتی، اور وہ کیا حق ہے کہ جس کے لیے ہم ووٹ ڈال رہے ہیں، اس کے پاس آئینی سٹرکچر کے اندر ڈھانچے کے مطابق جو اختیارات ہونے چاہیے وہ اختیارات ان کو دیے جائیں۔ کراچی کا ووٹر جو ہے وہ کراچی میں جس کو ووٹ ڈال رہا ہے اس سے سوال پوچھ سکے، جس کو وہ ووٹ ڈال رہا ہے اس کے پاس اختیار بھی ہوں اور وسائل بھی ہوں۔ جب تک یہ نہیں ہوگا ہم احتجاج جاری رکھیں گے۔ بس لاسٹ سوال ہے، آئینی طور پر جو پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ ہے وہ آج کیبنٹ کا اجلاس ہے، وہ اس کے اندر تمام اعتراضات کو رد کرے گی۔ کل سندھ اسمبلی کا وہ تمام چیزیں ایسا ہے نہیں بھائی، ایسا ہے نہیں بھائی، ذرا سن لو نا، ایسا ہے نہیں۔ آئین یہ کہتا ہے کہ میرے پاس اختیار ہے قانون بنانے کا، میرے پاس قانون بنانے کا اختیار ہے، لیکن اگر جو قانون میں بناتا ہوں وہ آئین سے متصادم ہے تو وہ قانون جو ہے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا جائے گا۔ اور ہم جو چیلنج ہے یہ عدالت میں بھی کر رہے ہیں، جیسے گورنر صاحب نے بتایا، وزیر اعظم خود بذات خود جو ہیں، میں بھی اس کا پٹیشنر ہوں، ہم دونوں دستخط کنندہ ہیں اس پٹیشن کے، ہم کورٹ میں بھی چیلنج کریں گے، ہم سندھ کی اسمبلی میں بھی چیلنج کریں گے، ہم قومی اسمبلی میں بھی چیلنج کریں گے، اور ہم سڑکوں پر بھی چیلنج کریں گے۔ تعمیرات کے حوالے سے جو آرڈیننس ہے اس پر آپ کو کیا اعتراضات ہیں؟ تعمیرات کے حوالے سے بعد والے اپنا کام بند کر کے بیٹھے ہوئے۔ تعمیرات کے حوالے سے جو آرڈیننس آیا ہے اس میں ابہام ہے۔ جو کمیٹی ہے اس کمیٹی کے پاس پورے پاورز ہیں کہ وہ فیصلہ کرے کہ کس کی بلڈنگ پہ کتنی پینلٹی لگانی ہے، یعنی پینلٹی مختص نہیں ہے۔ دیٹس نمبر 1۔ نمبر 2، جو کمیٹی ہے وہ اس میں سندھ گورنمنٹ کی بہت زیادہ کنٹرولز ہیں، تابع ہے اس کے، جبکہ پنجاب میں جو کمیٹی بنی تھی وہ بڑی نیوٹرل قسم کی کمیٹی بنی تھی۔ نمبر 3 یہ کہ آئندہ آنے والے وقت کا کوئی تعین نہیں کیا گیا کہ کب تک اس کو ریگولرائز کریں گے، یعنی کل پھر کوئی نالا الاٹ ہوگا، پھر کوئی زمین الاٹ ہوگی تو پھر اس کے اوپر بلڈنگ بنے گی، پھر ریگولرائزیشن کی طرف چلے جائیں گے۔ نمبر 4 یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کے احکامات ہیں اس سے متصادم ہو رہا ہے یہ، تو یعنی سپریم کورٹ کے اوپر ایک آرڈیننس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جسے میں نے لکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے جو احکامات ہیں جو اب تک سپریم کورٹ نے نوٹس لیے ہیں وہ اس آرڈیننس کے انڈر نہیں آئیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ سپریم کورٹ کسی کی کیس سن رہی ہے اور یہ آرڈیننس لا کے ہم سپریم کورٹ کے اوپر پابندی لگائیں۔ وفاقی وزیر اسد عمر اور گورنر سندھ عمران اسماعیل میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ کہنا ان کا یہ ہے کہ وزیر اعظم کل گرین لائن منصوبے کا افتتاح کریں گے۔ کراچی میں ریلوے کے 2 منصوبوں پر کام